عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں اور تمہید میں جانے سے پہلے جو آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے، اس درخواست پر آپ لوگ توجہ کریں، اس کی نیچے تفصیلات ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے وارانسی گیان واپی مسجد کے سلسلے میں جو اس وقت فیصلہ آیا ہے یا فیصلے کو جو ملتوی کیا گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ وارانسی کے ایک فاسٹ ٹریک عدالت نے منگل کے روز گیان واپی مسجد سے متعلق درخواست کے بارے میں اپنے فیصلے کو ملتوی کر دیا۔ یہ درخواست مسلمانوں کے داخلے پر پابندی اور وہاں پائے جانے والے شیولنگ کی پوجا کرنے کے بارے میں دائر کی گئی تھی۔ سول جج سینئر ڈویژن مہندر پانڈے نے 27 اکتوبر کو اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ یہ آئی ایم سی کے وکیل معراج الدین صدیقی نے کہا کہ انہوں نے گیان واپی مسجد کے وقف جائیداد ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ وی وی ایس ایس کے بین الاقوامی جنرل سیکریٹری کرن سنگھ نے عرضی داخل کی ہے۔ واضح ہے کہ ہندو خواتین کے گروپ نے الگ سے پوجا کے حق کے لیے درخواست دائر کی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ ایک ہندو مندر کی جگہ ہے۔ سپریم کورٹ 10 نومبر کو شیولنگ کے تحفظ سے متعلق عرضی پر سماعت کرنے والی ہے۔ سپریم کورٹ نے مئی میں اس علاقے کو محفوظ کرنے کا حکم دیا تھا۔ 5 ہندو خواتین کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے 12 نومبر تک تحفظ کی مدت ختم ہونے سے پہلے معاملہ درج کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں سول جو کورٹ ہے اس نے اپنے فیصلے کو ملتوی کرنے کی وجہ سے اب اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو اب سنوائی ہوگی، جو فیصلہ ہوگا، اسی پر جو ہے لوگوں کی نظریں ہیں۔ ناظرین، بھارت میں مختلف علاقوں میں، مختلف ریاستوں میں بارہا مٹھوں کے پجاریوں پر اور مختلف قسم کے مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں ان پر الزامات لگتے رہے ہیں، اور کرناٹک کا ایک اہم ترین معاملہ جو کئی دنوں تک سرخیوں میں رہا، اس سلسلے میں اس وقت جو ہے ایک تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ کرناٹک پولیس نے ایک اہم پیش رفت میں پیر کو کہا کہ جیل میں قید عصمت دری کے ملزم لنگایت سنت شیو مورتی موروگا شرنارو کے خلاف تحقیقات کے دوران الزامات کو برقرار رکھا گیا ہے۔ چترا درگا کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے پرشورام نے کہا کہ کلیدی ملزم کے ساتھ خاتون ہاسٹل کی وارڈن رشمی اور ایک شخص پرم شیویا کے خلاف بھی الزامات برقرار رکھے گئے ہیں۔ پولیس اب تک ایک نابالغ اور 5ویں ملزم گنگا دھریا کے خلاف ثبوت تلاش کر رہی ہے۔ ایس پی نے کہا کہ تفتیشی افسر نے 27 اکتوبر کو عدالت میں چارج شیٹ پیش کی تھی۔ دوسرے کیس کے حوالے سے متاثرین کے بیانات بھی قلم کر لیے گئے۔ متاثرین کے والدین نے بھی اپنے بیانات قلم بند کرائے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم سنت کو پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا تھا اور اس کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لنگایت سنت پر 15 سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا الزام ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلقات جبراً بنانے کے بھی الزامات ان پر لگے ہیں، اور بھی بہت سارے کس طرح سے ان کو جو ہے نشہ پلایا جاتا تھا۔ عصمت دری سے پہلے مختلف لڑکیوں نے الگ الگ طرح کی اپنی کہانیاں بیان کی ہیں، جس کو یہاں کی چارج شیٹ میں داخل کیا گیا ہے، اور یہاں کے کنڑا اخبارات میں کل سے اسی بات کو لے کر کے تبصرے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، آسام حکومت نے دسپور میں ریاستی سیکریٹریٹ احاطے میں کام کرنے والے اپنے سبھی ملازمین کے لیے ایک ڈریس کوڈ جاری کر دیا ہے، جو اس وقت الگ الگ تبصروں کے حوالے ہو چکا ہے۔ دفتر کے حکم کے مطابق نئے ڈریس کوڈ کے ذریعے حکومت نے سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین کے جینز، ٹی شرٹ اور لیگنز پہننے پر روک لگا دی ہے۔ اب سے سیکریٹری اہلکاروں کو دفتری اوقات کے دوران لازمی طور سے طے کردہ لباس پہننی ہوگی۔ مردوں کو شرٹ اور پینٹ پہننا چاہیے، جبکہ خواتین ساڑی، شلوار قمیض پہن سکتی ہیں۔ ہر بدھ کو ملازمین کو روایتی کپڑے پہننے کی ہدایت دی گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسمبلی اجلاس کے دوران ملازمین کو وردی بھی مہیا کرائی جائے گی، یہاں تک کہ اسمبلی کی کارروائی کو کور کرنے والے میڈیا اہلکاروں کو بھی سرکاری گائیڈ لائنز کے مطابق کپڑے پہننے ہوں گے۔ یہ حکم اسمبلی اسپیکر بسوجیت دیماری کی ہدایت پر جاری کیا گیا۔ یہ تنخواہ پر کام کرنے والے ملازمین پر بھی نافذ ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے آسام حکومت نے اب یہ ساری چیزیں لاگو کر دی ہیں، جس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت پورے بھارت میں شروع ہو چکے ہیں، بالخصوص آسام ریاست میں۔ ناظرین گرامی، NRC MPR کو لے کر کے جو مخالفت ہوئی، ان تمام چیزوں کو آپ جانتے ہیں، ابھی بھی اس کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کو لے کر کے مرکزی حکومت کی نیت پر شک ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب مرکزی وزارت داخلہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن یعنی NPR کے ڈیٹا بیس کو آسام کے علاوہ پورے ملک میں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ پیدائش، موت اور ہجرت کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کو شامل کرنے کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام خاندانوں اور لوگوں کی معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔ وزارت داخلہ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے NPR کو اپڈیٹ کرنے کا کام روکنا پڑا۔ وزارت کے مطابق لوگ خود NPR کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ اپڈیٹ کے دوران کوئی دستاویزات یا بایو میٹرکس جمع نہیں کیے جائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت نے اس کے لیے 3,941 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کر لیا ہے۔ NPR پہلی بار سال 2010 میں تیار کیا گیا تھا، اسے 2015 میں اپڈیٹ کیا گیا۔ تب کئی اپوزیشن پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن NRC بنانے کی طرف ایک قدم ہے، تاہم مرکزی حکومت نے واضح کیا تھا کہ اس کا NRC سے کوئی لینا دینا نہیں اور کوئی تعلق نہیں۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں کچھ تفصیلات جیسے نام، جنس یعنی میل یا فیمیل، تاریخ پیدائش اور پتہ، گھر کا پتہ اور ماں اور باپ کے ناموں کو اپڈیٹ کیا گیا اور آدھار، موبائل اور راشن کارڈ نمبر جمع کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ پیدائش، موت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اسے دوبارہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ NPR کے پاس 115 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا بیس ابھی بھی جمع ہے، یہ کہنا ہے وزارت داخلہ کا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، اچانک اب ملا عمر کی قبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ افغان حکومت نے طالبان کے پہلے امیر ملا عمر کی قبر پر جانے کے لیے عام افراد کو اجازت دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے ملا محمد عمر کے آخری آرام گاہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں اور 9 سال بعد ان کی تدفین کا مقام بتا دیا۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق طالبان کے پہلے امیر ملا محمد عمر کی قبر کا احاطہ عام افراد کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے پیغام میں کہا کہ امارت اسلامیہ کے سربراہ اور کابینہ کے ارکان نے امارت اسلامیہ کے سابق رہنما ملا محمد عمر کے مزار پر حاضری دی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک پر قبضے اور قبر کو نقصان پہنچانے کے خدشے پر قبر کا مقام خفیہ رکھا گیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق ملا محمد عمر کی قبر صوبہ زابل کے ضلع سیوری میں ہے۔ خیال رہے کہ طالبان کے امیر ملا محمد عمر کی وفات 2013 میں ہوئی تھی اور وہ طالبان کے بانی اور جو کچھ بھی تحریکیں ہوئی اب طالبان کی افغانستان میں، ان کے ایک اہم ترین لیڈر مانے جاتے ہیں اور ان کو الگ ہی عزت و احترام کے ساتھ پورے افغانستان میں دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہندو والے لفظ پر جس طرح ستیش جارکی ہوڑے کا ایک ویڈیو کل ہم نے پرائم ٹائم میں بھی آپ کو دکھایا تھا، جس میں انہوں نے کس طرح سے تبصرہ کیا تھا کہ ہندو کا لفظ پارسی زبان سے آیا ہوا ہے اور یہ ہم پر زبردستی تھوپنے کی کوششیں ہوئی ہیں، یہ ایک سازش ہے۔ تو اب اس کا جواب خود کانگریس کی لیڈر کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں، ہندو لفظ پر لے کر کی جو تشویش کا اظہار کیا اور جن تمام چیزوں کا استعمال کیا، کانگریس پارٹی کے لیڈر اور KPCC کے لیڈر DK شیو کمار نے اس وقت اس کو پوری طرح سے رد کر دیا ہے اور اس پر اپنے الگ الگ طرح کے تبصروں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہاں پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ہندو دھرم سے تعلق رکھنے ہونے کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی ایک تاریخ ہے، اور ستیش جارکی ہوڑے نے جو بات کہی ہے ہندو لفظ کو لے کر کے،
وہ ان کا اپنا ذاتی وچار ہو سکتا ہے، ان کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، پارٹی کا اس سلسلے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہتے ہوئے انہوں نے پارٹی کی جانب سے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کے پی سی سی کے جو ہے سیکریٹری ہیں ستیش جارکی ہوڑے اور کے پی سی سی کے صدر ہیں ڈی کے شیو کمار، اس طرح سے جو ہے دو ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو لیڈران کی الگ الگ سوچ اور الگ الگ طرح کی وضاحت کو لے کر کے بھی لوگ جو ہے اس وقت کھینچاتانی کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، بالخصوص کنڑا زبان میں۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر جو بائیڈن نے قاتل کا استقبال کیا۔ جی ہاں، امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو گزشتہ منگل کو ہونے والے انتخابات میں کامیابی پر مبارکبادی دی۔ لیکوڈ پارٹی کے ایک بیان کے مطابق نیتن یاہو کی جیت کے 6 روز بعد بائیڈن نے فون کر کے ان کو مبارکبادی دی۔ اسرائیلی انتخابات میں 32 نشستیں لینے والے لیکوڈ پارٹی نے کہا کہ بائیڈن نے گفتگو کے دوران نیتن یاہو سے کہا کہ ہم بھائی ہیں، ہم مل کر تاریخ بنائیں گے۔ اسرائیلی چینل 13 کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ میری وابستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، میرے دوست، میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ نیتن یاہو نے بائیڈن سے کہا ہم مزید تاریخی امن معاہدے حاصل کریں گے، یہ معاہدے ہماری پہنچ میں ہیں، اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد ان کے تعلقات کے لیے میری وابستگی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ دراصل وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے کہا کہ بائیڈن نے دو طرفہ شراکت داری کی مضبوطی کا اعادہ کیا اور اسرائیلی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل میں حکومت سازی کے عمل کی کڑی نگرانی کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو مبارکبادی کا ٹیلی فون کیا۔ زیلنسکی نے اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ نیتن یاہو کے منتخب ہونے سے امید ہے کہ یوکرین اور اسرائیل کے تعلقات فروغ پائیں گے۔ اسرائیلی اخبار یدیہوت نے ایک یوکرینی اہلکار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ زیلنسکی نے اسرائیل سے بھی اسلحہ مانگا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، فلسطینی مسلمانوں کا قاتل ہے، جس نے جو ہے اپنے دور اقتدار میں سب سے زیادہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا، غزہ پٹی پر اور بھی بہت سارے علاقوں پر جس طرح سے جو حملے کیے گئے، اس ظالم اور دہشت گرد اسرائیل کے صدر نیتن یاہو کی جانب سے اسی کا استقبال کون کر رہا ہے؟ امریکی صدر۔ اور یہ سارے منافقانہ چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف گہری سازش ہوتی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،